ایک مقولہ ہے نا، اردو کے اندر ضرب المثل میں آتا ہے، چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ، کہ جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق چلو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ باقی ایک دوسرے کو دیکھ کے نہیں چلنا ہم لوگوں نے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے کہ میرے گھر والے جو ہے نا وہ میری فائنینشیل یا میری کتنی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ، کیونکہ ہم فیس کرتے رہتے ہیں، یہ میں یہاں پہ آ کے خود سے نہیں بات بناتا کہ جو ہے نا وہ ایسے ہو گیا جی، اس طرح ہو گیا، کیونکہ ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی جو ہے نا وہ ایک بچے کی جو ہے نا وہ دادی ماں آئی ہوئی تھی، اور وہ اتنی زیادہ پریشان تھی، میں نے اسے بھی سمجھایا ہے، ابھی آپ کی ٹیچر کو بھی بلایا تھا نیچے، تو میں نے کہا بھی آپ اتنی زیادہ ٹینشن نہ لیں، حالانکہ آپ کے گھر والے اتنی زیادہ ٹینشن لے لیتے ہیں، اور بلکہ ایک بچے کی ماں جو ہے نا وہ تو آتی تھی اور وہ بیچاری سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے اسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ کہا کہ میں نے کہا باجی آپ اتنی زیادہ اپنے بچوں کی ٹینشن نہ لیں، نہیں تو یہ نہ ہو خدا نخواستہ آپ کو کوئی مسئلہ بن جائے۔ اور اس کے باوجود اس نے اتنی زیادہ ٹینشن لی، اور وہ بیچاری جو اس کو اٹیک ہو گیا اپنے بچوں کی پریشانی کی وجہ، چارپائی کے اوپر ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر والوں کو یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا زیادہ پریشان کریں کہ وہ چارپائی کے اوپر ہی جا کے لیٹ جائیں اور ہمیشہ کے لیے لیٹ جائیں۔ اب وہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی، حالانکہ اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے، فالج کا اٹیک ہو گیا اس کو، اب وہ چارپائی کے اوپر ہے، چل بھی نہیں سکتی۔ تو گھر والوں کو آپ جا کے پریشان کرتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں نا، نہیں تو اگر آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے، یا اپنی والدہ کو یہ کہتے ہوئے یا والد کو کہ آپ ٹینشن نہ لیں، حالات جیسے کیسے بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، تو یہ حوصلے والے جملے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیگ ادھر، کتابیں ادھر اور جوتا ادھر، یونیفارم ادھر، کہ میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، میرے پاس تو فلاں چیز نہیں ہے، تو اس سے پھر گھر والے جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جو ہے اس کو بسم اللہ کریں، بس جو ہے اس کو لیں، جتنا دیا ہے اس پہ شکر کریں اللہ کا۔ کہتے جو آپ کے پاس موجود ہے، اب دیکھو شیخ عبد القادر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ جب مسجد سے نکلے تو ان کے پاس جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں تھے۔ یہ اللہ سے دل ہی دل میں گلہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یا اللہ میرے تو پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ جب یہ فرض کریں یہ اسکول والا چوک ہے، اس سے وہ آگے جامی والے چوک میں گئے، یا ادھر اس چوک میں گئے، یا اس چوک کے اندر اگلے چوک کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، کٹے ہوئے ہیں۔ اس آدمی کو دیکھا اور فوراً یہ جو پہلے گلے کرتے شکوے کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور پھر اگلے ہی چوک کے اندر جب یہ دیکھا کہ اس آدمی کو تو پاؤں ہی نہیں ہے، تو پھر کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، چلے میرے پاس تو جوتا نہیں ہے، آج نہیں تو کل آ جائے گا ہے، لیکن اس آدمی کے تو پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں دونوں کٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، گھر دیا ہے رہنے کے لیے، والدین دیے ہیں، تو کتنی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں یہ۔ اب جس کے پاس سائیکل ہے وہ دیکھے پیدل والے کو، اب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس تو اب موٹر سائیکل نہیں ہے، موٹر سائیکل والا جب سائیکل والے کو یا پیدل والے کو دیکھے تو پھر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس تو اب موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، کل بھی میں بات کر رہا تھا کہ صبر اور برداشت، آج امت میں سے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ان پڑھ ہیں عالم ہیں، جو بھی ہیں، اب سب میں یہ جو ہے نا وہ ایسا ایسا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جن کے اندر ابھی بھی برداشت ہے، صبر ہے،
تو وہ اس دنیا کے اندر بھی پریشان نہیں ہوتے، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ کتنے ایسے دیکھے ہیں واقعات جو بھی جیلوں میں ہیں، ان سے جا کے پوچھے، وہ کہنے لگا مجھے گالی دی تھی تو میں نے غصے کے اندر جو ہے نا بندہ ہی مار دیا۔ غصہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر وہاں پر برداشت کیا جاتا، اب اگر فرض کریں لڑائی جھگڑے کے اندر ایسا ہو گیا تو اس کو برداشت کر لیتا وہ، تو آج صحیح سلامت اپنے گھر میں تو بیٹھا ہوتا۔ اب صبر کیسے آ جائے، برداشت کیسے آ جائے، کیسے آئے گا؟ کیوں بھئی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیسے آئے گا؟ وہ جو فائٹنگ والی فلمیں چلتی ہیں وہ دیکھنے سے آئے گا جس میں لڑائی ہوتی ہے؟ صبر آ جائے گا؟ یا ڈرامے دیکھنے سے آ جائے گا؟ یا ناچ گانے دیکھنے سے آ جائے گا صبر؟ یا برداشت آئے گا؟ کیوں بھئی؟ کیسے آئے گا پھر؟ یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آئے گا، نیک لوگوں کی باتیں سننے سے آئے گا، دین کی محفلیں اٹینڈ کرنے سے آئے گا، اور صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آئے گا، اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ جس کو کہتے ہیں جتنا زیادہ غصہ آتا ہے وہ اتنا زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ بلکہ اس کا طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر غصہ آیا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، یا لیٹا ہے تو وہ بیٹھ جائے، یا اپنی جو پوزیشن ہے نا اس کو بدل لے، یا اگر غصے میں ہے تو وہ کہتے جا کے وضو کر لے، تو اس کا غصہ، ہاں غصے والی بات پہ غصہ آ جانا چاہیے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ بس مجھے تو سر نے کہا تھا کہ غصہ ہی نہیں کرنا۔ ہاں غصے والی بات پہ کہتے غصہ آنا چاہیے، لیکن اس کو قابو کرنا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہتے غصے والی بات پہ اگر غصہ نہ آئے وہ تو کہتے گدھا ہے۔ غصے والی بات پہ اگر غصہ نہ آئے کہتے وہ تو گدھا ہے۔ اور اگر فرض کریں کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، پھر وہ ایکسکیوز کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، بس ٹھیک ہے، کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے سوری میرے سے، چلو غلطی ہوگی، وہ کہتا ہے نہیں غلطی کی کیوں ہے بھئی؟ ٹھیک ہے اگر اس نے سوری کر لی ہے تو وہ پھر مان جانا چاہیے اس کو۔ ہاں اگر غصے میں کوئی بات ہوگی ہے تو یہ کمپرومائز ہے، وہ کہتے ہیں اگر ایکسکیوز کر لے، سوری کر لے، اپنی غلطی مان لے، اگر وہ نہ مانے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان سے بڑا شیطان ہے، پھر شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے یہ۔ تو اس لیے برداشت کرنا اور صبر کرنا، کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو صبر کر لیتا ہے نا، جو برداشت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ کی طاقت ہو جاتی ہے، اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، اور پھر اب جس کی طرف سے یہ تکلیف آئی ہے وہ سکون سے پھر چین کی نیند نہیں سو سکتا، کیونکہ آپ نے معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے سپرد کر دیا۔ بدلے میں سے آپ تو نکل گئے بیچ میں سے، اور پھر واقعات کو پڑھا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے وہ کر، اللہ نے خود جو ہے نا وہ یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ شیب ابی طالب کا واقعہ آپ نے سنا نہیں؟ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں لیکن بائیکاٹ کر دیا، وہاں 3 سال رہے، 3 سال کے لیے قید کر دیا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں حقہ پانی جو ہے نا بالکل بند کر دیا، آپ اور آپ کے صحابہ سارے وہاں بند ہیں۔ طائف میں کیا واقعہ، کیا کچھ نہیں ہوا، احد میں آپ کے دندان شہید ہو گئے، بلکہ یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، پھر بھی آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو نبیوں کے واقعات کو، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ بیمار ہو گئے، 1 دن کی بیماری نہیں، 10 دن کی نہیں ہے، 1 سال کی نہیں ہے، مسلسل 40 سال بیماری کے اندر گزارے انہوں نے، لیکن اس بیماری کے اوپر کیا کیا؟ صبر کیا۔ کیا کیا؟ اور صبر کے بعد پھر اللہ نے وہ بیماری بھی دور کر دی، جتنی چیزیں آپ دوبارہ اللہ نے ساری نعمتوں کو واپس لوٹا دیا۔ تو ان واقعات کو پڑھا جائے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ کہانیاں دیکھنے کے بعد تو جس کو نہیں بھی غصہ آتا اس کو بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا
یہ ابھی سیکھنے کا زمانہ ہے، یہ ابھی دور ہے آپ کے سیکھنے کا، تو اس لیے ان چیزوں کو سیکھیں، ان کا پھر فائدہ ہوگا۔ ہاں اگر کسی سے دیکھو رہتے اکٹھے رہتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس اب آیا اور فوراً نکال دیا، غصہ آیا فوراً نکال دیا، نہیں، اس کو دیکھیں آنے کی ریزن کیا ہے، تو یہ چیزیں ہیں، بات سمجھ گئے آپ؟ نہیں، اس کو دیکھیں آنے کی ریزن کیا ہے، تو یہ تو اب میں ایک دو باتیں آخر میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ روزانہ کی بنیاد کے اور ہفتے میں ایک دو تو یہ کیس اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ زیادہ تر موسٹلی جو ہے نا یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ گھر جا کے جو ہے نا وہ اپنے والدین کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ بڑے بھی کچھ کیسز ہیں لیکن بڑے کم ہیں، لیکن چھوٹے زیادہ ہیں، تو اس لیے اپنے گھر والوں کو جا کے بلا وجہ نہ تنگ کیا کریں، سمجھ گئے بات کو؟ اور آج جمعہ ہے تو جمعے کی تیاری کرنا اور پہلے جانا مسجد کے اندر یہ بھی سنت ہے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ ہر ایک مسلمان کو کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے؟ 5۔ تو 5 وقت کی نماز کے اوپر بڑے فضائل ہیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا حبیب راضی ہوتا ہے، اور جنت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اب دیکھو ہمارے گاؤں سے تقریباً مہینے میں ایک آدھ تو اعلان ہو ہی جاتا ہے کہ وہ چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ ابھی بھی ریسنٹلی ابھی ایک ہفتے کے اندر 2-3 جو ہے نا وہ فوتگیاں ہو گئی ہیں، تو جو وہاں گیا ہے دوبارہ واپس آیا ہے کبھی؟ اور ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ جانے والا ساتھ کیا لے کے گیا؟ کچھ بھی نہیں، جو اس نے نیکی کے کام کیے تھے وہ لے کے گیا ہے، بس ساتھ وہی لے کے گیا ہے، باقی سب دنیا کا مال سارا پیچھے چھوڑ گیا وہ۔ تو اس لیے اپنے پاس وہ اعمال اکٹھے کریں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ، کیا مجھے اور آپ کو موت نہیں آئے گی؟ تو پھر ہم کس خوش فہمی کے اندر ہیں کہ نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ رہے ہیں، ذکر چھوڑ رہے ہیں، کس خوش فہمی میں ہیں؟ تو اس لیے یہ تیاری کریں، یہ تیاری ہے ہماری، جو کل گزر گیا یہ دوبارہ لوٹ کے واپس آئے گا؟ کل جس کی نمازیں مس ہو گئی ہیں اس کو اب دوبارہ تو نہیں موقع ملے گا، تو اس لیے نماز کو ضروری سمجھیں۔ تو کریں گے کوشش؟ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب ہو، بھیج دیں پھر